الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں، جو اس کو اچھی طریقے سے ادا کرے گا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اس سے پہلے وہ وضو بہت اچھی طرح کرے گا اور ادائیگیاں پوری کرے گا، تو پھر اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے لیے معاملہ بخشش کا فرمائے گا۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے، اچھی طرح وضو کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، تو اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو وہ اس کو بخش دے، چاہے تو اس کو عذاب دے۔ یہ مفہوم حدیث بھی بہت زیادہ وارننگ دینے والا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ مومن فلاح پا گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کیا۔ اس خشوع و خضوع کا لازمی تقاضا یہ بنتا ہے کہ بندہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ فلاں برائی بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب تم دیکھو گے کہ وہ برائیاں چھوڑ چکا ہوگا، اس لیے کہ نماز روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی کی باتوں سے، اور جب بے حیائی کی باتیں یہ رک جاتی ہیں تو خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ اس خشوع و خضوع کو اور زیادہ اگر جلا بخشنا ہو تو وہ پھر نوافل کی طرف جائے، صبح کی نماز پڑھ کر اشراق کے جو 4 نفل ہیں وہ ادا کرے، اور شام کی نماز کے بعد اوابین کے 4 نفل ہیں یا 6 نفل ہیں وہ اچھی طرح پڑھے، اور اگر خدا سے مانگے تو وہ خاص ٹائم جس کو تہجد کا ٹائم کہتا ہے، کہ خدا پاک کہتا ہے وہ سحریوں کے ٹائم میں اٹھ کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اس ٹائم میں خدا دنیائے آسمان پر نزول فرما کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی اپنے مصائب ہٹانے والا میں اس کی سنوں، اور پھر خدا پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اسی عبادت کے بارے میں ایک اور حدیث میں ہے کہ خدا پاک ایسے بندوں کا ہاتھ بن جاتا ہے، ایسے بندوں کی آنکھ بن جاتا ہے، ایسے بندوں کے پیر بن جاتا ہے، گویا کہ وہ ایسے خدا کے مقرب بن جاتے ہیں کہ جو خدا حکم دیتا ہے آنکھ اس کی ادھر ہی اٹھتی ہے، ہاتھ اس کے ادھر ہی چلتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں غریبوں مسکینوں کی، اور قدم چلتے ہیں بندگی اور عبادت کی طرف اور خدمت خلق کی طرف۔ تو وہ ادائیگی نیکی کا گویا کہ وہ صحیح تقوی اور اخلاق کا معیار بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقوی اور صحیح بندگی اور صحیح اور ادائیگی کے ساتھ وضو کرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ وضو کرنے سے اس کے اعضاء نور بن جائیں گے، چمکیں گے حشر کے میدان میں، تو اچھی طرح وہ وضو کرے۔ لیکن یہ اس کے لیے ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ ایمانم و احتساباً کرے، ایمان رکھے کہ میں جو وضو کر رہا ہوں اس کے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور اس سے نیکی اور نور پیدا ہوگا۔ اور یہ جب اچھی طرح وضو کرتا ہے تو پھر نماز کی ادائیگی میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ وہ پڑھتا ہے اللہم اجعلنی من الصالحین، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من المتطہرین، اور روٹین نہیں بناتا، یہ عادت بنی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، ہاں اور سنا کہ تو کی حال ہے، یہ جو باتیں جو کرتے ہیں تو پھر وہ دعائیں بھول جاتی ہیں، یہ شیطان بھلا دیتا ہے، اور جب وہ بھلا دیتا ہے تو تقوی خشوع نہیں رہتا، وہ بندگی اور وہ عبادت اور وہ نور جو ہے وہ نہیں رہتا، پھر عبادت میں بھی خشوع نہیں رہتا۔ جب ایسے خشوع کے بغیر نمازیں ہوتی ہیں تو وہ ٹکریں ہوتی ہیں، وہ خدا اٹھا کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عبادت خشوع خضوع والی ہو، اس لیے جو حدیث جبرائیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، وہ آخری زمانے میں بھی آئے تھے، بالکل آخری دنوں میں، 4 مہینے سے پہلے حضور علیہ السلام کی دنیا سے وفات شریفہ ہے، تو اس سے پہلے وہ آیا تھا، اور اس میں اس نے پوچھا تھا احسان کیا ہے یا رسول اللہ، احسان کیا؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت ایسے کر کہ جیسا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، پا رہا ہے سامنے، اور اگر تو یہ محسوس نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ تو محسوس کرے کہ خدا کی تو نگاہ میں ہے۔ جب ایسے بندہ بندگی کرتا ہے تو وہ
اچھی طرح خشوع خضوع والی ہوتی ہے، پھر وہ برائیوں سے بھی روکتی ہے، پھر وہ اوامر اور نواہی کی طرف بھی جاتی ہے، اچھے اچھے کام کراتی ہے، اور مقصد اور مدعا پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے قرآن میں مفلحون کا لفظ 13 مرتبہ آیا ہے، اور کئی ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اور تغابن کی آخری جو آیت، تغابن کی جو آیت ہے مفلحون والی، وہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ جو من کی لالچ اور کرپشن کی فکر میں لگا رہتا ہے، جب یہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی کامل نے تو جب طواف کیا کعبہ کا، تو ہر طواف میں ہم تو پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بایاں کندھا کعبے کی طرف ہوتا ہے اور اینٹی کلاک وائز ہم چکر کاٹتے ہیں رب کی طرف، تو وہ یہ پڑھ رہا تھا اللہم انی اعوذ بک من الشح نفسی، میں اپنے من کے لالچ سے اے خدا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تقویٰ کا کمال ہے، اور اس میں جب وہ کعبہ میں نماز پڑھی جاتی ہے تو بندے روتے ہیں، اور یہ پیک ہوتا ہے روحانیت کا، اور اس سے زیادہ کوئی روحانیت اور پیس اور روحانیت اور اللہ سے لو لگانا، میں کہتا ہوں کوئی دنیا میں اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لال بٹن کو دبا لیں، اور اگر پسند آئے تو لائک کریں اور فارورڈ بھی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔